ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हेलो जी, चले ठीक है। अभी मेरी आवाज़, अभी मैंने जलसे में भी तकरीर करनी है तो मेरी आवाज़ ही ना बैठ जाए शोर मचा के ऊंची ऊंची बोल के। अच्छा जी, मैंने तो बड़ा ब्रीफ आज स्टॉप किया था क्योंकि मैंने मियाँ वाली में मेरा जलसा है, तो मैंने आज अपडेट लेनी थी। बहुत देर होगी, मुझे मौका नहीं मिला इधर आने का। मैं सिर्फ आप स्टूडेंट्स को दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये आपको एक ऐसा सुनहरी मौका मिला है कि क्वालिटी एजुकेशन लेने का, और आप जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं सब मेरिट के ऊपर आए हुए हैं। मैंने अभी प्रेजेंटेशन अंदर ली कि सारों की क्या ग्रेड्स थी यहाँ आने के लिए, तो ये ज़्यादातर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा आपकी ऊंची ग्रेड्स हैं। बस एक तो यहाँ मेरिट के ऊपर लोग हैं। दूसरी चीज़ कि आपको इंशाअल्लाह वो एजुकेशन मिल रहा है जो मैंने अभी फिगर्स देखी हैं कि कंप्यूटर साइंसेस में 90% जैसी ग्रेजुएट करते हैं उनको नौकरियां मिल जाती हैं, 90%। और ऑल एंड ऑल 85%, 85% ग्रेजुएट्स को नौकरियां मिल जाती हैं। और वो मैं देख रहा था कि पे स्केल्स भी देख रहा था कि स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 90,000 है। इसका मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी बदकिस्मती से बड़ी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो ग्रेजुएट्स होते हैं, बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती, पीएचडीज को नौकरियां नहीं मिलती। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान के पीएचडीज ने मेरे घर के बाहर आके धरना दिया, जी हमें नौकरियां नहीं मिल रही। ये जो कनेक्शन है एजुकेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, इसका मतलब कि जो आपको एजुकेशन मिल रही है उसकी माशरे के अंदर डिमांड है, तो वो रेलेवेंट एजुकेशन है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक इस नमल की कामयाबी है कि जो घरानों से बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादातर 95% स्कॉलरशिप पे हैं, तो वो सबको इस इंस्टीट्यूशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वो अपनी फैमिलीज को संभाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बाद। और वो भी मैं देख रहा था कि 70% जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो प्राइवेट सेक्टर में है। 70% प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि आप कंपीट कर रहे हैं बाकी लोगों से। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपटीशन नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में आप कंपीट कर रहे हैं। तो एक तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी जो मैं चाहता हूं कि नमल से हमारे जो स्टूडेंट्स निकले, क्वालिफाई करें, मैं चाहता हूं कि वो उनको ये भी साथ साथ पता चले कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता चलाना कि अब मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। हर इंसान अपना मकसद ढूंढता है, लेकिन वो मकसद करेक्टेड होता है कि आप अपने माशरे कि जितना जितना अल्लाह आपको नवाजता जाए, तालीम दे, पैसा दे, शोहरत दे, पावर दे, एक ही इम्तिहान इंसान का होता है जो अल्लाह और आखिरत पे मानता है। एक ही चीज होती है कि आप दूसरों की जिंदगी बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपका जो इम्तिहान होगा, हम सब का इम्तिहान होगा, जब हम अपने रब के पास जाएंगे तो वो एक ही सवाल पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें दिया था तुमने उससे क्या किया इंसानियत के लिए। और ये जब आपकी तालीम और
یہ کہ مقصد زندگی کا یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جو علامہ اقبال، جو میں نے بڑا انسسٹ کیا کہ اقبالیات پڑھائی جائے، کیونکہ علامہ اقبال ایسا ایک جینیس تھا جو شاید ہی مسلمان دنیا میں کوئی 400-500 سال تک اس طرح کا جینیس نہیں آیا. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ سارا وقت کنیکٹ کر رہی ہے انسان کو اوپر والے سے، مقصد زندگی کا. اور اسی مقصد کی زندگی کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں، جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ صرف آزاد انسان اوپر جاتا ہے. اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے، زنجیریں توڑ کے وہ اوپر جاتا ہے. تو جو آپ کی ساری سٹرگل بھی ہوتی ہے زندگی کی، وہ یہ زنجیریں توڑنے والی ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی زنجیر ہے جہالت کی، جاہل لوگ آزاد نہیں ہو سکتے. تو ایک تو آپ کو تعلیم مل جاتی ہے. پھر جو دوسری زنجیر ہے وہ ہم بت بنا دیتے ہیں اپنے راستے میں، جن کی ہم پتہ سوچے سمجھے بغیر ان کی پوجا کرتے ہیں، جس میں خوف کا بت ہے جو کہ آپ کا دین توڑتا ہے. خوف کا بت کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رزق میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تم کرو گے فیصلہ، میں کروں گا تمہیں کتنی رزق ملے گی. ذلت عزت میرے ہاتھ میں ہے، کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا. اور پھر زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا؟ انسان کو آزاد کرنے کے لیے، یہ دن اس خوف سے آزاد کرنے کے لیے. اور پھر قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو بھی زندگی میں جس نے بھی بڑے کام کیے ہیں، جو بھی، وہ ہمیشہ آزاد ہوتا ہے. وہ ہمیشہ اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا لیا ہوتا ہے. کرکٹر بھی ہے تو جو ہارنے سے ڈرتا ہے یا جو تیز بولر سے ڈرتا ہے، یعنی جب تک وہ خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا بڑا کرکٹر نہیں بنتا. بزنس مین ہے جو ڈرتا ہے نفع نقصان سے ڈرتا ہے، وہ بڑی رسک ہی نہیں لیتا، وہ اوپر ہی نہیں جا سکتا. جو سب سے بڑی میں مثال دیتا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر سب سے اونچے پہاڑ پہ پہنچا تھا، اس سے پہلے سب مر گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے یا وہ فیل ہو گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے. تو اس نے اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے اس نے پھر فیصلہ کیا. لاجک نہیں تھی. جو علامہ اقبال سارا وقت کہتے ہیں کہ عقل کا غلام نہ بنو. عقل تو کہتی تھی کہ اوپر کوئی جو چڑھے گا یا مر جائے گا یا فیل ہو جائے گا. ایمان ہوتا ہے، فیتھ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں ادھر جا سکتا ہوں جدھر باقی نہیں جا سکتے. یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے، یہ ایمان سے آتی ہے اور یہ اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے آتی ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. فیصلے کوئی اور کرتا ہے ہمارے، باہر سے ڈکٹیشن آتی ہے. انصاف دوسری چیز آزاد کرتا ہے. انصاف کیا ہوتا ہے؟ رائٹس دیتا ہے، آپ کو حقوق دیتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. رائٹس دیے تھے، خواتین کو رائٹس دیے تھے، پہلی دفعہ غلاموں کو رائٹس دیے تھے، اور پہلی دفعہ انصاف دے کے جو معاشرے میں پھر خوشحالی آئی تھی. پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. کسی بھی معاشرے میں جدھر انصاف نہیں ہے وہاں خوشحال نہیں ہے. ساری آپ ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ساری ڈیولپنگ، ہر غریب ملک دیکھ لیں، جو بھی غریب ملک ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے. اور جو سب سے خوشحال ملک ہے، وسائل کے باوجود وہ خوشحال ہیں کیونکہ وہاں انصاف ہے. سوئٹزرلینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، 99.9% ہے ان کا رول آف لا انڈیکس، کہ سب سے زیادہ انصاف ہے. ساری مسلمان دنیا میں 20% سے کم انصاف ہے. ہم رول آف انڈیکس میں 20% سے کم ہے. سو یہ جو ہے، یہ انسان پھر اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے. آزادی کوئی دیتا نہیں ہے پلیٹ پہ. زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہے. آزادی کوئی ملتی نہیں ہے، چھیننی پڑتی ہے. میں بڑا خوش ہوں، اور اتنی دھوپ پہ آپ بیٹھے ہوئے اس لیے میں نے بڑی مختصر تقریر کی ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہماری اس علاقے میں ہماری فیمل ریپرزنٹیشن ہے. یہ بہت خوشحال چیز ہے ہمارے ملک کے لیے.
اور انشاءاللہ میں آپ سب ادھر سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نمل یونیورسٹی سے اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ نکلے گی. شکریہ.